السلام علیکم۔ آج ہم نے تیسری ویڈیو اس کی ریکارڈ کرنی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ دوسری ویڈیو ہم نے ختم کی تھی کہ حالانکہ اس دن تم نے آخری بات کہہ دی تھی، یہاں پر ختم کی تھی۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں تھا، برہم ہونے کی ضرورت نہیں، میں شرط پوری کرنے آیا ہوں، یہ بات فقیر نے کہی دربار میں۔ یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسم تصویر حیرت بنا دیکھتا رہا۔ وعدہ کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن وائر ناکامی قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کیا ہے، لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے، اسے بھی پوری کر دو تو تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو، تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکا یک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا، لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں ناکامیوں کی چوٹ ہی نہ کھانی پڑے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوا نہیں۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں، جو رنگت تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ وزاری کی کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پیما ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے تئیں آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنوں خیز میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کے اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شیل ہو چکے تھے۔ سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے عرصہ کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرت مسرت سی فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شان رحمت میں چارہ گری پر وہ نازاں تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔
بھرے دربار میں بادشاہ کے پایا تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ تڑپتی ہوئی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی چکا چوندھ ہو گئیں۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بے تابی کے ساتھ مسدہ جانفرا کا بھی انتظار کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب حیثیت کا جو فرق ہے، اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنوں خیز مطالبہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخ رو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آب گینا جو مایوسیوں کی زد میں بچا بچا کر رکھا تھا، اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ یک بیگ شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کی عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پھترا گئی ہیں۔ سارے محل میں کہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثہ پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعہ پر مملکت کا ہر شخص سوگوار آبدیدہ تھا، لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوئے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی سی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ہم آپ کو اس کا جو چوتھا پارٹ ہے نا، وہ کل اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ملتے ہیں پھر ویڈیو نمبر 4 میں۔ اللہ حافظ۔